سنتوں کی ہر طرف آئے بہار، نیک ہو امت اے نانا حسین، نیک ہو امت اے نانا حسین، ہر طرف نیکی کی دعوت عام ہو، نیک ہو امت اے نانا حسین، سنتوں کی ہر طرف آئے بہار، نیک ہو امت اے نانا حسین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، من صلی علی واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سلسلہ اچھے اور برے کام۔ آج کا جو ٹاپک ہے، آج کا جو موضوع ہے، بڑا حساس موضوع ہے۔ جی ہاں، آج کا جو ٹاپک ہے ایسا ٹاپک ہے جس کا تعلق ہر انسان سے، جی ہاں، اور اس موضوع کو، اس ٹاپک کو ہر انسان کو دیکھنا چاہیے، بہت ضروری ہے، لازم ہے۔ موضوع کا نام آپ بھی سنیں گے، آپ کا دل خوش ہوگا۔ ٹاپک کا نام ہے والدین کی فرما برداری اور نافرمانی۔ جی ہاں، جو بچے ہیں جن کے والدین حیات ہیں، اللہ پاک ان کے والدین کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے، اور وہ بچے ضرور یہ سلسلہ دیکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ بڑی برکتیں ملے گی اور اس کے فائدے آپ انشاءاللہ تعالیٰ خود دیکھیں گے۔ آئیے ہم چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ ہمارے ساتھ آج بھی مولانا صادق مدنی صاحب ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس سے کچھ سوالات کریں گے اور یہ والدین کے حوالے سے مدنی پھول ہمیں پیش کریں گے۔ جی صادق بھائی، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ الحمدللہ علی کل حال۔ ماشاء اللہ تعالیٰ، اللہ پاک آپ کو سلامت باکرامت رکھے۔ آمین آمین۔ صادق بھائی، آج کا جو ہمارا سلسلہ ہے وہ ہے والدین کی فرما برداری اور نافرمانی۔ اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ یہ سلسلہ جو ہم آج لا رہے ہیں، والدین کی فرما برداری اور نافرمانی، اس کی حساسیت کے حوالے سے اور یہ کتنا اہم ہے، اس کی امپورٹنس، اس پر تھوڑا سا آپ روشنی ڈالیے گا، پھر انشاءاللہ تعالیٰ مزید ہم آگے کی طرف بڑھیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالکل ہر ایک کے لیے یہ ضروری ہے، اور چونکہ حسن اخلاق، اچھی عادتوں والا ہونا ایک نعمت ہے، اور حسن اخلاق کے سب سے بڑے مستحق وہ والدین ہیں۔ آج کل کا معاشرہ یہ فتنوں سے بھرا ہوا دور ہے، اس میں والدین کو جو ہے اولاد نہیں سمجھتی ہے کچھ، ہے نا، اولڈ ہاؤس بنے ہوئے ہیں اس میں چھوڑ دیتی ہے، والدین سے جو ہے بے ادبی، گستاخی، تو تڑاک سے باتیں وغیرہ کرتی ہے۔ تو اسی لیے اس دور کو دیکھتے ہوئے ہم نے یہ موضوع سلیکٹ کیا تھا، تاکہ ہمارے اس پروگرام سے وہ اولاد جو اپنے والدین کی تعظیم، احترام، ادب نہیں کرتے، اللہ کرے کہ ہماری کوئی بات ان کے دل پر لگ جائے اور وہ ماں باپ کے فرما بردار بن جائے۔ آمین یا رب العالمین۔ ماشاء اللہ تعالیٰ صادق بھائی، آپ نے بجا فرمایا، والدین کا ادب و احترام بہت ضروری ہے۔ اگر بچہ والدین کی فرما برداری کرتا ہے، والدین کو راضی کرتا ہے تو اللہ پاک راضی ہوگا، بالکل۔ والدین کو ناراض کرتا ہے تو اللہ پاک ناراض ہوگا۔ یہ سلسلہ دیکھنا ناظرین بہت ضروری ہے، امپورٹنٹ ہے، اس کی اپنی ایک امپورٹنس ہے۔ تو میں گزارش کروں گا کہ آپ بھی اور اپنے بچوں کو بھی ساتھ میں لے کر اس پروگرام میں اول تا آخر، اسٹارٹ ٹو اینڈ شریک رہیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکتیں ہمیں نصیب ہوگی۔ آئیے ہم آگے بڑھتے، صادق بھائی سے سوال کرتے۔ صادق بھائی، آپ سب سے پہلے یہ بتائیے گا، آپ سے میں جو سوال کرتا ہوں وہ یہ کہ
قرآن پاک میں والدین کے بارے میں کیا آیا ہے، والدین کے حوالے سے ان کے متعلق کیا بیان فرمایا گیا ہے، اس پر آپ روشنی ڈالیے گا۔ قرآن پاک کی ایک بہت پیاری آیت ہے۔ ویسے تو جگہ بجگہ والدین کے ادب کا، ان کے ساتھ حسن سلوک کا اللہ پاک نے حکم دیا ہے۔ چند آیتیں میں پیش کرتا ہوں۔ قرآن پاک کی ایک بہت ہی بہترین آیت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبالوالدین احسانا۔ تقریباً یہ آیت قرآن میں جگہ بجگہ ہے، وبالوالدین احسانا، وبالوالدین احسانا، اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، بھلائی کرو، اچھا سلوک کرو۔ اب احسانہ کا لفظ آیا ہے شہاب الدین بھائی، تو میں نے آپ کو کچھ دے دیا، آپ کے برے وقت میں کام آ گیا، تو آپ بھی میرے برے وقت میں کام آ گئے۔ میں نے آپ کو 100 کا نوٹ دیا، آپ نے مجھے 100 کا نوٹ دیا، وہ بدلہ ہو گیا۔ صحیح ہے۔ اور جو حق ہے اس سے زیادہ دینا یہ احسان ہے۔ اچھا، حق کے برابر دینا بدلہ ہے، اور حق سے زیادہ دینا یہ احسان ہے۔ جی، تو اللہ پاک نے فرمایا وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ احسان کرو، بھلائی کرو۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما۔ اور فرمایا اگر تیرے سامنے ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائے تو اف نہ کہنا۔ تکلیف دینے کے لیے جو سب سے کم لفظ ہے وہ اف ہے، سب سے چھوٹا لفظ وہ اف ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ان کو اف بھی نہ کہنا، والدین کے سامنے اتنی آواز بھی نہیں آنی چاہیے۔ اور دوسری ایک تفسیر ہے اس کی کہ جب والدین بڑھاپے کو پہنچ جائے، بول و براز کرنے لگے بستر پر، تو اب ان کا پیشاب پاخانہ صاف کرنے کے لیے اپنی ناک پر کپڑا بھی مت رکھنا، اور اس نجاست کو صاف کرتے ہوئے اف بھی نہ کہنا۔ اف کتنی بدبو ہے، یہ بھی نہ کہنا۔ ولا تنہرہما، اور انہیں جھڑکنا نہیں۔ وقل لہما قولا کریما، اور ان سے تعظیم کی بات کرنا۔ واخفض لہما جناح الذل من الرحمۃ، اور ان کے لیے عاجزی کے بازو بچھا دینا، عاجزی کا بازو بچھانا۔ وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور عرض کرنا کہ اے میرے رب تو ان دونوں پر رحم کر جیسا کہ ان دونوں نے بچپن میں مجھے پالا۔ یعنی دعا بھی دینا ہے، دعا بھی دینی ہے۔ اور ایک اور جگہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ہم نے آدمی کو اس کے ماں باپ کے بارے میں تاکید فرمائی، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، والدین کے بارے میں تاکید فرمائی۔ اس کی ماں نے اسے پیٹ میں رکھا کمزوری پر کمزوری جھیلتی ہوئی۔ اللہ اکبر۔ سب سے پہلے تو یہ حمل میں جب اولاد جب پیٹ میں ہوتی ہے تو یہ ایک الگ تکلیف ہے۔ جی جی جی، بار بار جو ہے وہ تھکاوٹ ہونا، کمزوریاں آنا، الٹیاں آنا، بیماریاں لگنا، حمل عورت کو کمزور کر دیتا ہے۔ اسی طرح اس سے کمزوری پر کمزوری یہ کہ وہ جو درد ذہ اٹھتا ہے، اور اولاد جب پیدا ہوتی ہے تو جو تکلیف ہوتی ہے ماں کو، وہ ایک الگ کمزوری ہوتی ہے، الگ ایک درد ہوتا ہے۔ اسی طرح پھر اس کے بعد 2 سال تک جو ہے وہ بچے کو دودھ پلانا ہے، راتوں کو اٹھنا ہے، نیندوں کو قربان کرنا ہے۔ اور فرمایا کہ اسے پیٹ میں رکھا کمزوری پر کمزوری جھیلتی ہوئی، اور اس کا دودھ چھوٹنا 2 برس میں ہے، یہ کہ حق مان میرا اور اپنے ماں باپ کا، آخر مجھی تک آنا ہے۔ تو اللہ نے انسان کو اپنے والدین کے بارے میں تاکید فرمائی کہ انسان جو ہے اپنے والدین کا کیا کرے، ادب و احترام کرے، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے۔ یہ قرآن پاک کی آیتیں تھی۔ ماشاء اللہ تعالیٰ۔ دیکھا ناظرین کہ قرآن پاک میں والدین کے بارے میں کیسا بیان ہوا ہے کہ والدین کی اہمیت بھی اس سے سمجھ میں آتی ہے، اور والدین کا مقام بھی سمجھ میں آتا ہے، اور والدین کے ساتھ کس طرح سلوک کرنا چاہیے وہ بھی ہمیں اس سے سیکھنے ملتا ہے کہ اللہ پاک کا فرمان ہے۔ اللہ پاک والدین کے بارے میں کیسا اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے کہ اف نہ کرنا، 1، جھڑکنا نہیں، 2،
عاجزی کے بازو بچھانا 3 اور ان کے لیے دعا کرنا، یعنی یہ ساری چیزیں قرآن پاک میں بیان ہوئی ہے کہ اف تک نہیں کرنا۔ آج تو صادق بھائی بعض جو لوگ ہیں اف کے بارے میں آپ فرما رہے ہیں، بعض تو ایسے کہ وہ اف کو تو جانتی نہیں اف کیا چیز ہے، وہ اس سے کئی گنا آگے بڑھ کر والدین سے بد سلوکی کرتے ہیں، جھڑکتے اور نازیبا الفاظ استعمال کرتے ہیں، بعض تو ایسے کہ ہاتھ تک اٹھا دیتے ہیں معاذ اللہ۔ جی ہاں، یہ مجھے بھی مشاہدے میں آیا ہوا ہے، میں بھی اپنی آنکھ سے دیکھا ہوں کہ ایک والد صاحب جو تھے، اس وقت میں پڑھ رہا تھا، طالب علم تھا، اور وہ والد صاحب اس کو سمجھا رہے تھے۔ اچھا، سمجھاتے سمجھاتے تھوڑا والد صاحب جب گرم ہو گئے۔ اب والد ہے، باپ ہے، اس کا حق بنتا ہے کہ وہ کچھ غلط چیز پر اس کو سمجھائے۔ تو اب وہ جو بیٹا تھا، یقین مانے وہ بیٹے نے، اچھا نوجوان بیٹا تھا، ایسا تماچا رسید کیا اپنے باپ کو۔ میں تقریباً 20 ہاتھ کے فاصلے پہ کھڑا تھا، مدرسے میں کھڑا تھا، اور وہاں تک مجھے آواز سنائی دی کہ اس نے جو تماچا رسید کیا والد کے گال پر بہت تیزی کے ساتھ۔ اچھا، والد پھر بیچارہ خاموش ہو گیا، کچھ نہیں بولا، انتقام نہیں لیا، خاموش ہو گیا، روڈ پر تھے وہ۔ مگر کیسا مطلب یہ بدسلوکی والد کے ساتھ، بڑا مجھے افسوس ہوا، اور وہ کافی ٹائم تک اس کو میں سوچنے لگا۔ تو آپ تو فرما رہے کہ اف نہ کہنا، یہ اس سے بڑھ کر یہ کر رہے ہیں۔ یہ جو آپ نے مارنے کا بتایا، اس پر ایک مجھے بہت عبرت ناک واقعہ یاد آ گیا۔ حضرت مالک بن دینار حج کے لیے گئے، آپ نے حج مکمل کیا، اور آپ جو ہے اللہ کی بارگاہ میں انہوں نے دعا کی اور فرمایا کیا اللہ پاک تمام کا حج قبول ہو گیا ہے؟ تو غیب سے آواز آئی کہ سب کا حج قبول ہو گیا ہے، بس ایک بلخ کا ایک شخص ہے محمد بن ہارون، اس کا قبول نہیں ہوا۔ اللہ، سب کا حج قبول ہو گیا۔ تو یہ بڑے جو ہے وہ غمگین ہوئے، اور آپ نے اس شخص کو دیکھنا چاہا، تو آپ نکلے۔ تو پہلے الگ الگ خیمے الگ الگ شہر کے لگے رہتے تھے، تو جہاں بلخ کے خیمے لگے تھے تو آپ وہاں پہنچے، کہا کہ محمد بن ہارون بلخی ہے یہاں پہ کوئی؟ تو کہا کہ وہ تو بڑا پرہیزگار ہے، بڑا نیکوکار ہے، وہ ہمارے ساتھ نہیں رہتا ہے، وہ پہاڑ کے پیچھے اس کا ایک الگ خیمہ ہے۔ تو جب حضرت مالک بن دینار گئے اس سے ملنے کے لیے، تو سجدے میں وہ سر رکھ کے رو رہا تھا، اور بڑا شکل و صورت سے وہ نیکوکار پرہیزگار لگ رہا تھا۔ جب حضرت مالک بن دینار اس کے پاس گئے تو اس نے کہا کہ آپ مالک بن دینار ہو؟ حیران ہو گئے وہ، اسے بندے کو کیسے پتہ؟ کہا کہ آپ کو سنایا گیا ہے، بتایا گیا ہے کہ اس بار بھی میرا حج قبول نہیں ہوا۔ تو وہ اور اچنبھے میں پڑ گئے کہ اسے میں نے ابھی تک کچھ بتایا ہی نہیں، یہ سب کچھ پہلے ہی بتا رہا ہے۔ تو اللہ اکبر۔ تو حضرت مالک بن دینار نے پوچھا کہ تمہیں کیسے پتہ اور تمہارا حج قبول کیوں نہیں ہوا؟ تو اس نے چھپانے کی کوشش کی، اس نے انکار کیا، لیکن آپ نے اصرار کیا، اور آخرکار اس نے کہا کہ میں نے 24 مرتبہ حج کیا، ہر مرتبہ کسی نہ کسی اللہ کے ولی کو یہ پیغام پہنچایا جاتا ہے کہ محمد بن ہارون سے کہہ دو کہ اس کا حج قبول نہیں ہوا۔ تو اس کا واقعہ یہ ہے کہ مجھے اللہ پاک نے بڑی دولت، مال و دولت سے نوازا تھا، اور مال و دولت کے نشے میں عیاش ہو گیا تھا۔ رمضان کا مہینہ تھا، اور میں شراب پی کر اپنے گھر پہ آیا، اور اپنی ماں سے میں نے کھانے کا پوچھا، تو ماں نے مجھے ڈانٹتے ہوئے کہا کہ تجھے شرم نہیں آتی کہ رمضان کے مہینے میں تو شراب پی کے آ رہا ہے، اوپر سے کھانا کھا رہا ہے، کم سے کم اس مبارک مہینے کی تعظیم کر لے۔ تو مجھے اندر سے طیش آ گیا، اور میں نے ماں کو جو ہے ایک اس کے چہرے پہ چماٹا مارا، معاذ اللہ، ماں کو مارا، تو ماں جس تنور میں روٹی پکا رہی تھی اس تنور میں جا کے گر گئی۔ اللہ اکبر۔ اور پھر چیخو پکار ماں مچانے لگی، لوگ آئے، مجھے اندر روم میں بند کیا، تو اور میں رات بھر شراب کے نشے میں ماں کی وہ چیخیں سنتا رہا،
صبح اٹھ کے دیکھا تو میری جو بیوی تھی وہ بیگ پیک کر رہی تھی. تو پوچھا کہ کہاں چلے, کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ میں اس شخص کے ساتھ نہیں رہ سکتی جو اپنی ماں کا قاتل ہو. یا اللہ. اللہ اکبر. جو ماں کا قاتل ہو اس کے ساتھ میں نہیں رہ سکتی. تو کیا ہوا ماں کے ساتھ؟ کہا کہ وہ تو رات تنور میں گری, جل گئی. تو بولے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ کہا کہ اس نے منع کیا تھا. مرتے وقت اس نے یہ کہا تھا کہ میرے جنازے میں بھی اس کو بدبخت کو شریک نہ ہونے دینا. تو اس کو رات میں ہی دفن کر دیا ہم نے. اور جس ہاتھ سے میں نے اپنی ماں کو مارا تھا اس ہاتھ کو میں نے کلہاڑی سے کاٹ لیا. رات دن میں اللہ کی عبادت کرتا رہتا ہوں, 24 حج کیے, لیکن ہر بار یہ ندا آتی ہے. اور رونے لگا. حضرت مالک بن دینار بھی طیش میں آئے اور آپ نے بھی اسے ایک چماٹا مار دیا. تو اتنے میں آ گئے آپ, خواب سو گئے, خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا. لیکن دیکھیں نا آپ, وہ کتنا بدبخت ہے کہ جو اپنے ماں باپ کو ستاتا ہے اور پھر اس کا حج قبول نہیں. حج کیا کوئی نیک اعمال قبول نہیں. اللہ پاک صاف انکار کر دیتا ہے کہ سب کا حج قبول کرنا ہے لیکن اس کا حج قبول نہیں کرنا, کیونکہ اس نے ماں کو مارا ہے, ماں کو ستایا ہے. حضرت مالک بن دینار بول کے آ گئے کہ تیرا حج قبول نہیں ہوگا اور تیری معافی بھی نہیں ہے. جب حضرت مالک بن دینار سوئے تو خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. کہا کہ مالک اسے مایوس کیوں کر کے آ گئے ہو؟ رحمت والے آقا. اللہ اکبر. مایوس کیوں کر کے آ گئے؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اسی ماں کی وجہ سے وہ جنت میں جائے گا. اللہ سبحان اللہ. اسی ماں کی وجہ سے وہ بخشا جائے گا. یہ ماں کی محبت ہے. کیا بات. ماں کا کوئی نعم البدل نہیں ہے شہاب الدین کوئی بھائی. نعم البدل. اس کی محبت جو ہے بے غرض ہوتی ہے, بے لوس, کوئی ہاں, لالچ نہیں. کوئی لالچ کوئی نہیں ہے طلب والدین کی محبت میں, کوئی ملاوٹ نہیں ہے ان کی محبت میں. ہم ڈیوٹی کرتے ہیں 12 گھنٹہ 9 گھنٹہ, ہم اس کی سیلری لیتے ہیں, لیکن ماں باپ اپنی اولاد کی 24 گھنٹے ڈیوٹی کرتے ہیں. رات کو اٹھنا پڑے تو وہ بھی اٹھتے ہیں. ان کے کپڑے جب ناپاک ہو جاتے ہیں, پیشاب پاخانہ بچہ کر دیتا ہے تو وہ بھی رات میں اٹھ کے صاف کرتے ہیں. وہ بستر گیلا رہتا ہے, ماں گیلے بستر پہ خود سوتی ہے, سوکھے پہ اپنے بچے کو سینے پہ سلاتی ہے. صحیح. اللہ اکبر. ان کا کوئی نعم البدل نہیں ہے. نہیں ہے. صحیح. ان کی اہمیت ان سے پوچھو جن کے والدین نہیں ہیں اس دنیا میں, ہے نا. پیار کہتے ہیں کسے اور مامتا کیا چیز ہے, کوئی ان بچوں سے پوچھے جن کی مر جاتی ہے ماں. قیامت کے دن وہ شخص لایا جائے گا تو اس کی ماں اللہ کی بارگاہ میں شکایت کرے گی کہ مولا اس نے مجھے قتل کیا, میں نے اس کے لیے رات دن محنتیں کی, خود بھوکی رہتی تھی, اس کو کھلاتی تھی, لیکن اس نے مجھے قتل کر دیا. تو اللہ پاک فرمائے گا کہ اس کو اٹھا کے جہنم میں پھینک دو. تو وہ جائے گا اور مڑ مڑ کے اپنی ماں کی طرف دیکھے گا. ماں کی محبت, کتنا ہی ستاؤ ماں کو, کتنا ہی رلاؤ, لیکن جب آپ پاس بیٹھ کے بولو گے ماں مجھے معاف کر دو, آئندہ ایسا نہیں کروں گا, تو معاف کر دیتی ہو. بڑا نرم دل ہوتا ہے. ہاں ناظرین, اگر آپ کے ماں باپ والدین آپ سے ناراض ہے یا آپ نے ان کی شان میں کچھ گستاخی کر دی ہے تو فوراً سے پیشتر ان کے بارگاہ میں حاضر ہو کر ان سے معافی تلافی کر لیں. دنیا میں کر لیں, انشاءاللہ آخرت میں ضرور جو ہے وہ کامیاب رہیں گے. انشاءاللہ دنیا میں معافی ہو جائے گی. تو صحیح ہے. سعدی بھائی, آپ جب یہ بیان کر رہے تھے تو میرے ذہن میں یہ ایک بات آئی, کتابوں میں ہے کہ اللہ پاک دنیا میں کسی چیز کی سزا دے نہ دے, حدیث مگر پاک میں حدیث پاک میں, روایت میں, کہ والدین کا جو نافرمان ہے, بے ادب ہے, گستاخ ہے, جو ناراض کرتا ہے, اللہ پاک اس کی سزا دنیا میں ہی دے دیتا ہے. اللہ اکبر. دنیا میں بھی اس کو سزا, دنیا میں اس کو سزا مل جاتی ہے. یعنی کیسی والدین کی نافرمانی کی سزا ہے اور والدین کی کیسی اہمیت ہے, ان کا کیا مقام ہے, مرتبہ ہے. جی ناظرین, اس سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ والدین کی کیسی اہمیت ہے, امپورٹنس ہے, ان کی کیسی عزت کرنا چاہیے, ان سے کتنا اچھا سلوک کرنا چاہیے. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا کرے. جی صادق بھائی, آپ واقعہ مکمل کر رہے تھے. تو وہ مڑ مڑ کے ماں کی طرف دیکھے گا تو ماں کے دل میں رحم آئے گا اور کہے گی کہ مولا میں اپنے بیٹے سے راضی ہوں, تو بھی راضی ہو جا. اللہ. تو اللہ پاک اس ماں کی وجہ سے
جو دنیا میں اس کے حج قبول نہیں ہو رہے تھے قیامت کے دن معاف فرما دے گا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ ماں باپ کے نافرمان کو دنیا میں ہی سزا مل جاتی ہے۔ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ایک قبرستان کے پاس سے، تو وہاں ایک قبر کو دیکھا، عصر کے بعد گزرے تھے، تو عصر کے بعد ایک قبر کھلی اور اس کے اندر سے ایک شخص نکلا، انسان۔ اس کا چہرہ گدھے کی طرح تھا، اس کا چہرہ جو تھا وہ گدھے کی مانند تھا، اور باقی جسم انسان کا تھا۔ وہ قبر کے باہر نکلا اور 3 بار گدھے کی آواز میں رینکا، گدھے کی آواز کی طرح اس نے آواز نکالی 3 مرتبہ، اور پھر قبر میں واپس چلا گیا۔ اور پاس ہی ایک بڑی بی جو ہے وہ بیٹھی تھی، تو ایک عورت نے اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ان بڑی بی کو جانتے ہو آپ؟ کہا کہ نہیں، یہ وہ بڑی بی ہے جن کے بیٹے کی یہ قبر ہے۔ بیٹا شراب پیتا تھا، دنیا میں بھی ان کو سزا مل جاتی ہے، قبر میں بھی سزا مل جاتی ہے۔ بیٹا شراب پیتا تھا، اور جب ان کی ماں یہ بڑی بی روکتی تھی اپنے بیٹے کو، تو یہ کہتا تھا کہ گدھے کی طرح مت بھونک، گدھے کی طرح مت چلا۔ اور پھر عصر کے بعد اس کا انتقال ہوا، تو روزانہ نماز عصر کے بعد یہ قبر کھلتی ہے اور اس کا یہ نافرمان بیٹا باہر نکلتا ہے اور 3 مرتبہ گدھے کی طرح چیخ کر چلا کر واپس قبر میں لوٹ جاتا ہے۔ تو یہ اس کی سزا ہے۔ اللہ دیکھا ناظرین آپ نے، والدین کا جو نافرمان ہوتا ہے اس کی کیسی سزا ہے۔ اس سے پہلے جو ہم نے ایک واقعہ سنا، یعنی تقریباً انہوں نے 24 حج کر لیے، مگر آواز کیا آتی ہے ان کے پاس کہ ان کا حج قبول نہیں ہے، مگر آخر کار ماں ہوتی ہے۔ کہ پھر ہم نے واقعہ مکمل سنا کہ قیامت کے دن اسی ماں کے سبب، اسی ماں کے ذریعے، اسی ماں کی وجہ سے وہ بخشا جائے گا اور پھر جنت میں آئے گا۔ سبحان اللہ۔ یعنی جو ماں دنیا میں آپ کو نہیں بھولتی ہے، وہی ماں آپ کو انشاءاللہ تعالی قیامت میں بھی، آخرت میں بھی نہیں بھولے گی۔ تو کیوں نہ ہم ایسے والدین سے محبت کرے، پیار کرے، عشق کرے۔ سارا کچھ یہی ہے نا، حقیقی محبت، سچی محبت، پیاری محبت، ادب، احترام، عزت، رسپیکٹ، سارا کچھ ان کو دے، کیونکہ یہی ہے ہمارے لیے، کون ہے ان کے سوا؟ یہی ہے، یہی سارا کچھ کریں گے شروع سے لے کر آخر تک، مرنے کے بعد۔ یہ جو ہے نا، کیا بولتے، جو ہم نے واقعہ سنا کہ ان کے سبب بخشش ہوگی، اس اعتبار سے آخرت میں بھی یہ کام آئیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو ناظرین، بس اب ہمیں جو ہے نا ان کا دامن پکڑ لینا ہے۔ اگر ناراضگی ہو گئی ہے تو آگے بڑھ کر، آگے ہمیں ہی بڑھنا ہے، ہم بچے، ہم اولاد ہیں، تو اس میں ہمیں شرمانا نہیں ہے، جھجکنا نہیں ہے، بالکل عاجزی کے ساتھ ہاتھ جوڑ لینا ہے، قدموں پہ پڑ جانا ہے، ہاتھ کو بوسہ دینا ہے، پیر کو بوسہ دینا ہے، یعنی کسی طرح منا لینا ہے کہ والدین، ابا، حضور، اماں جان، معاف کر دیجئے۔ انشاءاللہ تعالی والدین جو ہے نا، اگرچہ وقتی طور پہ غصہ ہوتے ہیں، مگر جب آپ گڑ گڑائیں گے، روئیں گے، معافی مانگیں گے، تو انشاءاللہ تعالی وہ معاف کر ہی دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ صادق بھائی، آپ نے زبردست قرآن پاک کے حوالے سے بتایا اور واقعہ بھی سنایا۔ اس سے تو اب ہمیں جو ہے نا رک جانا چاہیے، ڈر جانا چاہیے، لرز جانا چاہیے، اور جو ہے نا جھٹ پٹ والدین سے معافی تلافی کرنا چاہیے اور ان کے فرما بردار بن جانا چاہیے۔ یہ تو قرآن پاک کی آپ روشنی میں بیان کیے۔ اچھا، حدیث پاک میں ایک ہمارے لیے جو ہے قرآن پاک ہے اور ایک حدیث پاک ہے، تو حدیث پاک میں والدین کے بارے میں کیا ہے، اس پر بھی آپ روشنی ڈالیے گا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 10 باتوں کی مجھے وصیت فرمائی۔ ان میں سے ایک بات تھی وَلَا تُعَقَّنَّ وَالِدَيْكَ وَإِنْ أَمَرَكَ أَن تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ، اپنے والدین کی نافرمانی نہ کرنا، ان سے رشتہ نہ توڑنا، اگرچہ وہ تمہیں اپنے گھر سے، اپنے مال سے نکلنے کا حکم دے، پھر بھی نہ توڑنا۔ ایک یہ پیارے آقا نے وصیت فرمائی تھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا ای الاعمال احب الی اللہ، اعمال میں سے سب سے زیادہ پسندیدہ اللہ کو کون سا عمل ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا الصلاۃ لوقتہا، نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا
یہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ تو حضرت ابن مسعود نے فرماتے ہیں کہ ثم یون، پھر میں نے پوچھا یا رسول اللہ اس کے بعد کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ میرے آقا نے فرمایا بر الوالدین، اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کرنا، اچھا سلوک کرنا۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من زار قبر ابویہ او احدہما فی کل جمعہ غفر لہ وکتب برا۔ سبحان اللہ۔ ہاں، میرے آقا نے فرمایا جو اپنے ماں باپ یا ان میں سے ایک کی قبر کی ہر جمعہ میں زیارت کیا کرے تو اس کی بخشش کی جائے گی۔ سبحان اللہ، کیا سبحان بات اللہ، ہے۔ اور وہ بھلائی کرنے میں لکھا جائے گا، یعنی اس نے بھلائی کی۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ یہ درس ہے تعلیم امت کے لیے۔ یہ ہمیں حدیث پاک سے سیکھنے ملتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات یہ ہے کہ اپنے والدین کا ادب و احترام کرے، دل و جان سے ان پر نثار ہو جائے، اپنا جان، اپنی مال، سب کچھ اپنے والدین پہ قربان کرے۔ صحیح، وہی حقدار ہے اس کے، وہی مستحق ہے۔ قرآن پاک میں بھی، حدیث پاک میں بھی، دونوں میں ایک چیز آئی ہے، سملر ہے۔ آپ غور کیجئے، قرآن پاک میں وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین سے بھلائی کریں، ہے نا، اور حدیث پاک میں بھی بر الوالدین، والدین سے بھلائی کرے، اچھا سلوک کرے۔ دونوں چیزوں میں ایک چیز آئی ہے، بھلائی، بھلائی اور بھلائی۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ والدین کے ساتھ بھلائی کرنا ہے، اچھا سلوک کرنا ہے۔ اگر ہم والدین کو فائدہ نہیں پہنچا پا رہے تو نقصان بھی نہ پہنچائیں۔ جی ہاں، یہ اولاد، یہ بچے، جی ہاں، والدین کا پورا حق ادا نہیں کر سکتے۔ جس طرح والدین نے ہماری تربیت کی، ہمارے ساتھ جو سلوک اچھا کیا، وہ ہم بالکل بھی نہیں کر سکتے، مگر اتنا تو ہو کہ ان کو تکلیف نہ پہنچائیں، ان کی جو آرزو ہے، ان کی تمنا ہے، وہ پورا کر دے۔ وہ کیا ہے؟ فرما بردار بن جانا ہے، نیک بن جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ پاک ہمیں والدین کا فرما بردار بنائے اور والدین کا ادب و احترام کرنے والا بنائے۔ اللہ پاک ہمیں دونوں جہان کی بھلائیاں نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں والدین کا فرما بردار اور ان کا ادب و احترام کرنے والا بنائے، ان سے اچھا سلوک کرنے والا بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، سلسلے کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اس سے ریلیٹڈ اور بھی کئی چیزیں باقی ہیں، انشاءاللہ تعالی ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں لائیں گے، نیکسٹ سلسلے میں لائیں گے۔ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں اور دیکھتے رہیے FGN چینل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سنتوں کی ہر طرف آئے بہار، نیک ہو امت اے نانائے حسین، نیک ہو امت اے نانائے حسین، ہر طرف نیکی کی دعوت عام ہو، نیک ہو امت اے نانائے حسین، سنتوں کی ہر طرف آئے بہار۔